میں آپ حضرات سے ایک اپیل اور ایک سوال لے کر مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے تمام اکابرین حضرات اور عزیز ساتھیوں سے میرا عاجزانہ اور مؤدبانہ اپیل و گزارش ہے کہ میرے دل کی آواز کو غور سے سنیں اور مجھے سمجھنے کی کوشش کریں تو بڑی نوازش ہوگی۔ دعوت و تبلیغ کے میدان میں میری حیثیت ایک طفل مکتب کی ہے، پھر بھی موجودہ صورتحال کو نظر میں رکھتے ہوئے چند امور پر لب کسائی کرنے کی میں نے حماقت کی ہے، کیونکہ میں اسے اپنی ذمہ داری اور فرض سمجھتا ہوں۔ میں ایک انسان ہوں، مجھ سے لغزشیں ہو سکتی ہیں، اس لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات بدل گئے ہیں، راہ بھٹک کے ہم مقصد سے ہٹ گئے ہیں، تو کیا منزل بھی بدل گئی ہے؟ کیا منزل بھی بدل گئی ہے؟ نہیں نا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ دعوت و تبلیغ کے اس عظیم و کام سے امت کے اندر بیداری پیدا ہو رہی تھی، لوگوں کا رجحان اللہ کے دین کی طرف جا رہا تھا، بے شمار لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور ان کی زندگیاں بدل رہی تھیں، کیونکہ ہم مخلصانہ محنت کر کے امت کو جوڑنے کا کام کر رہے تھے۔ مگر افسوس، کس کی بری نظر لگ گئی کہ ہم تعمیری کام سے ہٹ کر تخریبی کام میں لگ گئے۔ لگتا ہے کام کرنے والوں کے اندر اخلاص کی کمی ہو گئی تو کام کا معیار گھٹ گیا، حالانکہ ساتھیوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے، مگر کیفیت کی کمی کی وجہ سے کام اب رسم بن کر رہ گیا ہے۔ 6 صفات کی محنت اب صرف بیان و تقاریر کے دائرے میں محدود ہو کر رہ گئی ہے، پھر بھی ہم سب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ کام ہو رہا ہے، کام دن بدن بڑھ رہا ہے۔ یوں تو لاکھوں لوگ کام میں لگ رہے ہیں، مگر بن رہے ہیں کتنے؟ ایمانداری سے جائزہ لیا جائے تو بہت ہی کم لوگ بن رہے ہیں، بہت ہی کم لوگوں کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کام جماعت بنانے کا نہیں ہے، بلکہ افراد بنانے کا ہے۔ ہم اپنے ہی گریباں میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ہم خود کتنے بنے ہیں۔ باریک بن حضرات کا کہنا ہے کہ اجتماع کے فکر تو ہو رہے ہیں، مگر اجتماعیت کے فکر نہیں ہو رہے۔ اسی طرح مشورے ہو رہے ہیں، جوڑ ہو رہے ہیں، شب گزاری بھی ہو رہی ہے، مگر سب اثرات سے خالی ہیں، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اب صرف کھانا پوری کے درجے پر رہ گئی ہیں۔ بلا شبہ مشورہ کے آداب ہمیں خوب اچھی طرح یاد ہیں، اور اللہ کے فضل سے بڑی خوبی کے ساتھ ہم اسے بیان بھی کر دیتے ہیں، بڑے بڑے عزائم بھی لے لیتے ہیں، جو صرف آئندہ مشورے تک اپنی کاپی اور نوٹ بک کی زینت بڑھانے کا کام آتے ہیں۔ تعجب کی بات ہے کہ ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہم محسوس ہی نہیں کرتے۔ بے حد تشویشناک منظر یہ ہے کہ آج کل ہمارے مشورے کی مجلسیں سیاسی جماعت کی میٹنگ گاہ بن گئی ہیں، جہاں شور و گل اور بحث و مباحثہ ہونا ایک معمولی بات بن گئی ہے۔ ہم نے کام کو کھیل تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ واقعی یہ بہت ہی یاس و ہراس کی بات ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ گئے ہیں، ورنہ فرقوں میں کیوں بڑھتے؟ بزرگ اور دوستو، مشاہدے کی بات ہے کہ حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ایمان و یقین کو بنانے، بڑھانے اور بچانے کی فکر چھوڑ کر اب ہم اپنے فرقے کو بنانے، بڑھانے اور بچانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، جس کے لیے جوڑ مشورے اور دورے ہو رہے ہیں، جان مال اور وقت کی قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ پرنٹ، الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعہ آپس میں حملے اور جوابی حملے ہو رہے ہیں، الزام و بہتان لگایا جا رہا ہے، عمل اور رد عمل کا سلسلہ باقاعدہ جاری ہے۔ اب تو ہم اتنا گر چکے ہیں کہ ساری مروتوں کو بھول کر اپنے ہی ساتھیوں کو موبائل پر بیہودہ گالیاں دے رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ نچلے درجے کے کام کرنے والے ساتھی اور عوام کو اندھیرے میں رکھا گیا ہے۔ رفتہ رفتہ اب نتائج سامنے آ رہے ہیں، جس کے لیے
کام سے محبت رکھنے والے سنجیدہ لوگ ہم سے کنارہ کش ہو رہے ہیں، ہماری مجلسوں میں بیٹھنا پسند نہیں کرتے، مخالفین لعنت کرتے ہیں اور ہم پر لاحول پڑتے ہیں۔ عوام کے سوالوں کا تشفی بخش جواب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے اندر ایک مجرمانہ خوف بڑھتے جا رہا ہے اور دن بدن ہم احساس کمتری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایسے ایک مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں کہ کہیں منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہے۔ بزرگوں اور دوستو، اب بھی موقع ہاتھ سے گیا نہیں ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے درمیان صرف اختلاف ہوا ہے۔ شیطان مردود ہمیں دشمنی پر اتارنے میں ناکام رہا ہے۔ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی والے حدیث کا نورانی پردہ ہماری آنکھوں میں ڈال نہیں پایا ہے۔ شاید اللہ تعالی ہمیں ایک اور موقع دینا چاہتا ہے تاکہ ہم سمجھ جائیں، سدھر جائیں اور سنبھل جائیں۔ اس موقع کا ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ چند سوالات ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہمارے اسلاف کے خون پسینے سے سینچی گئی دعوت کی اس لہلہاتی کھیتی کو اجاڑنے کا حق ہمیں کس نے دیا؟ کون ہوتے ہیں ہم دعوت و تبلیغ کے اس خوبصورت محل کو کھنڈر بنانے والے؟ کیا ہم نہیں مریں گے؟ دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے؟ میدان حشر میں اپنے اعمال کا حساب نہیں دیں گے؟ اپنی آخرت کو سنوارنے کی نیت سے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے والے کیا اپنی بنیادی سبق کو بھول گئے؟ انانیت کے شکار بن کر اس سڑی گلی دنیا کی جھوٹی عزت و شہرت کے پیچھے پڑ گئے۔ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اسے دین کی سمجھداری عطا کرتا ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر جوڑنے کے بجائے ہم توڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہمارے دین کی سمجھداری پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگنا چاہیے۔ جس کے خود کے قدم لڑکھڑائیں وہ اوروں کو کیا سنبھالے گا؟ قابل احترام بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، اپنے عاقل اور بالغ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ہمیں تخریبی کاموں سے گریز کرنا ہے اور تعمیری کام کرنے کی نیت سے مثبت قدم اٹھانا ہے۔ اس کے ساتھ یہ مصمم ارادہ بھی کرنا ہے کہ ہم کام صرف اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح کے لیے کریں گے، تمام فتنے فساد اور فرقہ پرستی سے دور رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہمارے اکابرین حضرات آپس میں مل بیٹھ کر معاملے کو سلجھا لیتے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمارے اکابرین حضرات کے دلوں کو نرم کر دے اور انہیں مثبت قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں نے سنا ہے اچھے کام کے لیے پہل کرنے والا زیادہ نیکی کا حقدار ہوتا ہے۔ ایک قدم آپ چلیں، ایک قدم ہم چلیں اور چلتا رہے یہ کارواں والا فارمولہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ پھر سے ساتھ ساتھ چل کر منزل مقصود تک پہنچنا ہے۔ میری سمجھ میں یہی ہمارے مسئلے کا آسان حل ہو سکتا ہے۔ کہا گیا ہے جو اوروں کی نظر میں خود کو چھوٹا بناتا ہے وہ اللہ کی نظر میں بڑا بن جاتا ہے۔ تو آئیے ہم چھوٹے بن کر چلنا سیکھیں، اسی میں ہماری دنیا اور دین کی بھلائی چھپی ہوئی ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔ مجھے امید قوی ہے اللہ ہمارے برے دنوں کو جلد از جلد ختم فرما دے گا۔ میرے ایک پروفیسر دوست نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ مولوی الیاس نے یاس کو آس میں بدل دیا کا حوالہ دیتے ہوئے مجھ سے یہ سوال کیا کہ دعوت و تبلیغ کے شعبے میں جو انتشار پھیلا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان کے اس سوال کا جواب میں نے اپنی نظم آس و یاس کے ذریعہ ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے۔ اس نظم کا کوئی بند اگر آپ کو تنقیدی لگے تو وہ صرف اور صرف میری اپنی ذات کے لیے ہے۔ آپ حضرات اس سے پاک ہیں۔ میرے اس اپیل کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک پہنچانے کی زحمت برداشت کریں تو آپ حضرات کا ممنون رہوں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آپ کا ایک مجروح ساتھی قدرت علی قدرت۔ اب میں میرے دوست کے سوال کا جواب اس نظم آس و یاس میں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ نظم آس و یاس۔ کس کی نحوست کا ہے نتیجہ،
کون وہ بد کردار ہے؟ کس کی نحوست کا ہے نتیجہ؟ کون وہ بد کردار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے؟ امت کو وہ جوڑنے والے داعی دیکھو ٹوٹ گئے، امت کو وہ جوڑنے والے داعی دیکھو ٹوٹ گئے، خواہشات نفس کی خاطر اپنوں سے ہیں روٹھ گئے۔ کہاں کھو دیے عفو درگزر، کہاں کھو دیے عفو درگزر، کہاں گیا ایثار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے، جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ کہاں گیا اکرام کا جذبہ، چھپا کہاں اخلاق ہے، سمجھ نہ آئے کون ہے شاطر کون بڑا چالاک ہے۔ کہاں گیا اکرام کا جذبہ، چھپا کہاں اخلاق ہے، کہاں گیا اکرام کا جذبہ، چھپا کہاں اخلاق ہے، سمجھ نہ آئے کون ہے شاطر کون بڑا چالاک ہے۔ بغض و عداوت کے باعث جھگڑا اور تکرار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے، جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ اور یہ بند سماعت فرمائیں، کام کے آگے سب ہیں چھوٹے، کام کے آگے سب ہیں چھوٹے، عہدے کرسی عمارت جو بھی بھاگا ان کے پیچھے وہ تو ہوا ہے غارت۔ مت بھولو کلمے میں یارو ایسا ہی اقرار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے، جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ 6 نمبر تو بولی بن کر رہ گئی ہے زبان کی، 6 نمبر تو بولی بن کر رہ گئی ہے زبان کی، دین کی وہ کیا فکر کریں گے، فکر ہے اپنی شان کی۔ تفریح کرنا دعوت کھانا اب اپنا شعار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ خود جو دین کو سیکھا نہیں، خود جو دین کو سیکھا نہیں ہے وہ کیسے سکھلائے گا، بھٹکا ہوا بولو اوروں کو راہ کیا دکھلائے گا۔ نفس اپنا موٹا تازہ روح اپنی بیمار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ آپس میں الزام لگانا ہونے لگا ہے صبح و شام، آپس میں الزام لگانا ہونے لگا ہے صبح و شام۔ قسم ہے تم کو خدا کی بولو یہی ہے کیا تبلیغی کام۔ بغض و عداوت دل سے نکالو ورنہ سب بیکار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ اور آخری بند سماعت فرمائیں، اللہ کو راضی کرنے تو دیتے ہیں قربانیاں، اللہ کو راضی کرنے تو دیتے ہیں قربانیاں، دل میں ہے اخلاص تو کیسے کرتے ہیں منمانیاں۔ اللہ کو راضی کرنے تو دیتے ہیں قربانیاں، دل میں ہے اخلاص تو کیسے کرتے ہیں منمانیاں۔ شاید اپنی خود غرضی سے قدرت بھی بیزار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے، جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ کس کی نحوست کا ہے نتیجہ، کون وہ بد کردار ہے جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے، جس کے لیے تبلیغیوں میں پھیلا انتشار ہے۔ جزاک اللہ خیرہ۔